اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے عام اتوار تو شروع ہو گئے ہیں، لیکن آج کا جو اتوار ہے وہ خاص طور پہ یسوع کا بپتسمہ اس نام سے یہ منسوب کیا گیا ہے، اور اس دن ہم مناتے ہیں کہ یسوع نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ہاتھوں بپتسمہ پایا تھا۔ تو یہ دن، یہ اتوار جو ہے، یہ اس دن کی یاد کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آج کی جو تلاوتیں ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ اب کرسمس سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو کافی دیر تک ابھی ہم سفید کپڑوں میں ہی رہیں گے۔ اگرچہ یہ دوسرا اتوار ہے، لیکن پھر بھی ہم آج سبز نہیں پہنیں گے، ہم سفید کپڑے ہی پہنیں گے۔ یہ جو پاک ماس کے لیے جو لباس ہوتا ہے اور پاک ماس کا، وہ سب سفید ہوگا۔ تو ہم اس طریقے کو اسے مانتے ہیں۔ چلیے پہلے ہم تلاوتیں دیکھیں۔ تو آپ بائبلز لے آئیے اور پھر ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 42واں باب، پہلی سے چوتھی آیت تک اور چھٹی سے 7ویں آیت تک۔ اور زبور ہے زبور 29۔ اور دوسری تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 10واں باب 34ویں آیت سے لے کے 38ویں آیت تک۔ اور انجیل جلیل ہے مقدس متی کے مطابق، اس کا 3 باب 13ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے پہلی تلاوت پڑھیں گے، اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 42واں باب، پہلی سے چوتھی اور چھٹی سے 7ویں آیت تک۔ دیکھو میرا خادم جسے میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، اور وہ غیر قوموں کے لیے عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنی جائے گی۔ وہ مسلی ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، وہ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت جاری کرے گا، وہ خود بھی نہ ٹمٹمائے گا اور نہ شکستہ ہوگا، تا وقت ہے وہ زمین پر عدالت قائم نہ کرے، اور جزائر اس کی تعلیم کے منتظر ہوں گے۔ چھٹی آیت ہے کہ میں خداون تجھے صداقت کے لیے بلاؤں گا، اور تجھے ہاتھ سے پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور تجھے امت کے لیے عہد اور غیر قوموں کے لیے نور بناؤں گا، تاکہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے، قیدیوں کو زندہ سے اور اندھیرے میں بیٹھنے والوں کو قید خانے سے نکالے۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے جانے اور سنے پر خدا کی برکت ہو۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اور انجیل جلیل ہے 3 باب 13ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے، تب یسوع جلیل سے اردن کے کنارے یوحنا کے پاس آیا تاکہ اس سے بپتسمہ پائے، لیکن یوحنا نے اسے منع کر کے کہا کہ میں تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں، اور تو میرے پاس آتا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب ہونے دے، کیونکہ ہمیں مناسب ہے کہ یوں ہی ساری راستی پوری کریں۔ تب اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ پا کر فی الفور پانی سے نکل کر اوپر آیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو
کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، یسوع 30 سال کا تھا جب اس نے بپتسمہ لیا اور اپنی اعلانیہ زندگی ہے وہ شروع کی اس کے بعد۔ اور یہ بپتسمہ جو ہے، یہ ہم مسیحوں کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ دیکھیں، ہمارے 7 ساکرامنٹ ہیں اور بپتسمہ جو ہے یہ پہلا ساکرامنٹ ہے۔ اور ساکرامنٹ پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن پہلے میں بتاؤں کہ جو بپتسمہ ہے، اس کے بغیر باقی کے 6 ساکرامنٹ جو ہیں وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ بے معنی تو نہیں میں کہوں گا، ان کا استعمال جو ہے وہ اس کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یہ بپتسمہ کا جو ساکرامنٹ ہے یہ ضروری ہے، یہ بنیادی ہے۔ یہ ہوگا تو باقی ہوں گے، یہ نہیں ہوگا تو باقی نہیں ہوں گے۔ لیکن بعض صورتوں میں اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہو سکے، ممکن ہو سکے، لیکن ہوتا نہیں ہے، کیونکہ بپتسمہ زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں، بپتسمہ ہمارے بہت سے جو ہیں مسیحی حلقے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے، ہم کیتھلکس یہ ہیں، جیسے یسوع کا 8ویں دن ختنہ ہوا، ہم کہتے ہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد چند دنوں میں ہی بپتسمہ ہونا چاہیے۔ اور لیکن بعض مسیحی کلیسیاؤں کے جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بپتسمہ ہونا چاہیے جب کہ انسان اس قابل ہو، باشعور ہو جائے، سمجھ سکے کہ زندگی اور موت اور اچھا برا کیا ہے، اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ بپتسمہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ لیکن ہم کیتھلکس جو ہیں، ہم بڑی شدت سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس چھوٹی عمر، یعنی اس بچے کو جب بپتسمہ دیتے ہیں تو بالکل ایسے ہے جیسے ہم ایک بیج بوتے ہیں کوئی فصل کا، اور پھر ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ پھل دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، ہر لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو مسیحیت جو ہے ہماری، یہ بھی ایک کھیتی ہے جس میں جب کوئی بچہ آتا ہے تو وہ ایک بیج کی طرح بو دیا جاتا ہے، اور پھر باقی جتنے لوگ ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم کیتھلکس میں تو بڑا یہ ہے کہ ہم جب بپتسمہ ہوتا ہے تو پوری برادری تقریباً، میں نے کئی بپتسمے کیے ہیں جس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ 150 افراد جو ہیں وہ صرف بپتسمے کے لیے آتے ہیں۔ ویسے شاید وہ گرجے آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن بپتسمے کے لیے وہ اتنے لوگ، اور پھر بڑی شدت سے اور بڑی سختی سے وہ دھرم ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ضرور مقرر کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ، اصلی ماں باپ، اور جو دھرم کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہ دھرم کے ماں باپ جو ہیں، ان کا رول یہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں یا جو بچہ ہے جس کے وہ ذمہ دار ہوئے ہیں، کہ وہ دیکھیں کہ یہ مسیحت میں اس کی جو نشو و نما وہ صحیح تربیت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ کا ساتھ دیتے ہیں، ویسے تو پوری برادری جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اب بپتسمہ یہ تو ہم جانتے ہیں، اس میں بڑی بات چیت ہوتی ہے، لیکن استباغ جو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہماری کیتھلک بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، تو یہ ہے کہ ڈوب جانا، مر جانا، اور پھر نئے سرے سے پیدا ہونا۔ تو اصل میں بپتسمہ جو ہم جو کیتھلک ہیں، ہماری 2 زندگیاں ہوتی ہیں، ہم 2 دفعہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم پیدا ہوتے ہیں جب ہم جسمانی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہی اعتبار سے، اور ایک ہماری پیدائش ہوتی ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔
اب اس پیدائش میں جو بڑے ہو کے یا بچے ہو کے، تو اس میں ہمیں گرو کرنا، یا جیسے ہمیں اس میں پرورش پانا ہے، جیسے ہمیں اس میں تربیت پانا ہے، وہ ایک، یہ دونوں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ تو خود بخود ہو جاتی ہے. ایک میں جو ہم بڑے ہوتے ہیں، تو جیسی جیسی ہماری تربیت ہوتی ہے، ہماری سوچ، ہمارا اعتقاد اور ہماری وفاداری، ہماری فرمانبرداری، وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یا کم ہوتی چلی جاتی. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان اپنی زندگی کو اور راستوں پہ چلاتے ہیں، اور وہ وہ چیزیں نہیں ان کی پرواہ کرتے جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بپتسمہ ہے وہ اتنا ضروری ہے. دیکھیں بپتسمہ اصل میں کیا ہے. اصل میں یہ ہے، جسے ہم ساکرامنٹ کہتے ہیں، کہ یہ ساکرامنٹ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کے بہت بڑے معنی ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کے ایک ظاہری اس کی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک پوشیدہ، ایک مخفی، ایک چھپی ہوئی اس میں ایک فضل ہوتا ہے. وہ ایک ہڈن گریس ہوتی ہے. اس میں ایک تو نظر آنے والے وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ اس کو پانی سے یا جیسے وہ کرتے ہیں، اور دوسرا اس بپتسمہ کے بعد جو روح القدس جس طریقے سے اثر انداز ہوتی، وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہمیں ودیت ہوتی ہے. اس کا ودیت ہونے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت خدا کے فرزند بن جاتے. ویسے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کا فرزند ہوں، لیکن بپتسمہ میں ہم خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے فرزند ہیں، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں جس طرح یسوع بپتسمہ لیتا ہے، اس پہ روح القدس نازل ہوتا ہے، کہ جب کوئی بچہ بھی بپتسمہ لیتا ہے تو روح القدس جو ہے اس پہ نازل ہوتا ہے. اب اس کو اپنے پاس رکھنا، اس کو اپنے لیے طاقت بنانا، یہ اس ساری تربیت کا کام ہے، اس تربیت کا ذمہ ہے جو اس کے ماں باپ یا اس کے جو دھرم کے ماں باپ جنہیں کہتے ہیں، وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. یا جو اساتذہ ہوتی ہیں، یا جو اسکولوں میں جیسے کرسچن اسکولس ہیں، ان میں باقاعدہ یہ تعلیم جو ہے پڑھائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ بپتسمہ جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ یہودیوں کا ایک طبقہ تھا، ایسین. وہ اسینی جو تھے وہ بپتسمہ دیا کرتے تھے لوگوں کو اپنی. وہ اسینی جو تھے وہ ایک قسم کے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ صوفی لوگ تھے، یہودی تھے، لیکن وہ صحیفوں کو سمجھتے، پڑھتے، اور وہ عام طور پہ صحراؤں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، پہاڑوں پہ رہتے تھے. وہ لوگوں میں نہیں رہتے تھے، لیکن وہ ایک خاص رسم کرتے تھے. جب کوئی ان میں شامل ہوتا تھا تو اس کو وہ بپتسمہ کہتے تھے. اور یہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، یہ بھی ان کا ممبر بن گیا تھا، ان کا ایک کیا کہنا چاہیے، رکن بن گیا تھا. اور یہ بپتسمے کی رسم وہاں سے لے کے آیا، اور یہی رسم جو ہے، اب یہ رسم جو ہے یہ اس طرح بھی بن گئی. اس کی پھر بہت سی وضاحتیں ہوئیں کہ پانی جو ہے وہ پاک کرتا ہے، اور جب اس میں سے آپ گزرتے ہیں تو یہ وہی ہے عمل کہ جب وہ اسرائیلی بحر کلزم سے گزرے اور گزر کے وہ نئی دنیا میں آتے ہیں، ان کو موعودہ زمین ملتی ہے، ملک کنعان میں وہ جاتے ہیں. تو اسی طرح کہ انسان جب بپتسمہ لیتا ہے تو وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، اور یہ پھر اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی. لیکن ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں وہ یسوع کا بپتسمہ ہے. یسوع کے بپتسمے کی بڑی زبردست، یہ میں نے یہ پڑھی ہے جو ابھی آپ کے سامنے انجیل ہے، کہ وہ بپتسمہ پانے جب یوحنا کے پاس آتا ہے تو یوحنا جب اسے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے بپتسمہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا خواہش مند ہوں، آرزو مند ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کو ایسے ہونے دے. اب یہاں میں جب چھوٹا تھا، بلکہ ابھی تک بھی ریسنٹلی مجھے کچھ پڑھ کے تو مجھے کچھ تھوڑی سمجھ آئی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ یسوع نے کیوں اس کے پاس جا کے کہا کہ اور اس نے کہا کہ میں تجھے بپتسمہ نہیں دے سکتا، میں تو تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں. تو کیوں یسوع اس کے پاس جا کے بپتسمہ لیتا ہے؟ دیکھیے یہ ہے اصل خوبصورت سوال ہے، اور اس کا جواب آپ دیکھیں کیا ہے. یسوع نے اپنی ظاہرہ زندگی شروع کی.
اور اس کی ظاہرہ زندگی کیا تھی؟ جو اعلانیہ زندگی تھی اس میں کیا تھا؟ خوشخبری دینا، خدا کی بادشاہت کی بات کرنا، اور لوگوں کو توبہ کے لیے تیار کرنا۔ کن لوگوں کو؟ جو گناہ گار تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یسوع وہاں دریائے یردن میں یوحنا کے پاس جاتا ہے، اور دریا کا پانی وہ گدلا پانی، گندا پانی، گندا تو نہیں میں کہوں گا، پولیوٹڈ تو ہے وہ، کچھ اتنا صاف بھی نہیں، لیکن یسوع اس گدلے پانی میں اتر جاتا ہے۔ جب یسوع اس پانی میں اترتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سارے وہ لوگ وہ جو تھے، وہ آئے ہوئے جو بپتسمہ لینا چاہ رہے تھے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے، وہ تمام وہ لوگ تھے جو ڈر کے بھاگے تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ تمام گناہ گار لوگ تھے، ایک قسم کا آپ یوں کہہ لیجیے کہ وہ سب خوف زدہ تھے اپنے اس عذاب کے لیے جو آنے والا تھا، اور اس لیے شرمندہ بھی تھے کہ انہوں نے گناہ کیے تھے وہ سب۔ تو یسوع اپنی زندگی کا اعلان جو ہے، اعلانہ زندگی کا اعلان جو ہے، وہ جا کے اس جگہ کرتا ہے جہاں پہ کہ وہ تمام دھتکارے ہوئے اور سہمے ہوئے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے تھے لوگ تھے، ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں سے وہ اپنی اعلانیہ زندگی جو ہے وہ شروع کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے اس نے وہاں جا کے بپتسمہ لیا۔ اور یہ جو بات ہے، یہ مجھے بہت میرے دل کو لگی کہ واقعی یسوع نے، دیکھیں نا، آپ یسوع کی زندگی دیکھیں، پہلے اس کی ماں دیکھیں، وہ کتنی بیچاری ایک معصوم سی لڑکی ہے، عام سی لڑکی، کوئی اسے نہیں جانتا کہ وہ اس کی ماں بن جاتی، اس کو روح القدس کی ماں بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تکلیفیں آتی ہیں ان پہ، جس طرح کی غربت وہ دیکھتے ہیں، یہ سارا سلسلہ جو ہے، اتنا کرتے 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 جب وہ اعلانیہ زندگی شروع کر، تب بھی اس کی مخالفت ہے، اس کے بعد بھی لوگ اس کی جان کے دشمن ہیں۔ وہ اتنے جان کی دشمن ہے کہ 3 سال کے اندر اندر انہوں نے اس کو صلیب پہ لٹکا دیا۔ یہ ہے یسوع نے جب اعلان کیا کہ میں آ گیا ہوں، تو اس نے کیا کیا کہ وہ ان کے ساتھ اس پانی میں کھڑا ہو گیا جہاں وہ تمام لوگ تھے جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے، یا آپ کہیے کہ گناہ گار لوگ جو اپنے آپ کو گناہ گار کہتے تھے، یسوع ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے وہ بپتسمہ لیا۔ اب بپتسمہ جب ہم لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بپتسمہ کیا تھا؟ دیکھیں، وہی بات ہے کہ جب یسوع ان کے ساتھ کھڑا ہے، یسوع ان کے ساتھ ہے، یسوع ان میں ہے۔ ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یسوع ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوتا ہے، اور وہ موجود ہوتا ہے، اور اس وقت جیسے اسے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا، اس سے میں خوش ہوں، اور روح القدس کبوتر کی شکل میں، بالکل جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں یہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک تو اگر وہ بچہ ہے تو اس کو سنائی دے گا جوں جوں اس کی عمر بڑھے گی، جوں جوں وہ اپنے مذہب کو جانے گا، جوں جوں اپنی مسیحت کو سمجھے گا، جوں جوں وہ یسوع کے قریب آئے گا، اس کو وہ آواز پھر صاف سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اس کو خود بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے یہ آواز جو ہے یہ سنائی دے رہی ہے، میں خدا کا پیارا بیٹا ہوں جس سے وہ خوش ہے۔ اور یہ جو چیز ہے، جس طرح کی پرورش ہوتی ہے، اور یہ انسان جو ہے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، یہ بپتسمہ جو ہے یہ ہمیں ایک ایسی تقویت بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، یہاں یورپ میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں آپ اگر سڑک پہ آپ جا رہے ہیں اور کسی انگریز سے پوچھیں کہ بھئی تیرا مذہب کیا ہے، تو وہ آپ کو پہلے تو بڑے عجیب طریقے سے دیکھے گا اور پھر کہے گا وائٹ برٹش۔ اس کا مذہب، وہ کہے گا میرا مذہب وائٹ برٹش۔ ہم تو یہ نہیں کہتے نا کہ وائٹ برٹش، ہم یہ نہیں کہتے کہ کالا گورا، ہم کہ میں مسیحی ہوں، یا میں مسلمان ہوں، یا میں ہندو ہوں، ہم اپنے مذہب کو ایک دم آئیڈینٹیفائی کرتے صاف صاف۔ لیکن یہاں پہ یہ مذہب کو ایسے نہیں بیان کرتے، ان کے لیے بڑا عجیب ہے یہ کہنا کہ میں کرسچن ہوں۔ لیکن جو کرسچن ہیں وہ بڑے دلیر بھی ہیں، اور وہ بڑے زور سے کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں،
اور وہ کام بھی ایسے کرتے ہیں. اور بعض ایک اور بات ہے کہ بعض ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں کہتے ہم کرسچن، لیکن کام وہ بھی کرسچنوں والے کرتے ہیں اور بڑے زبردست کرتے ہیں. بہرحال ہمیں جب یہ بپتسمہ جیسے یسوع کی وہ آواز آتی ہے، ہم سنتے ہیں اور اس کو آئے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، ہم بھی سنتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. ایک جو چیز ہماری جو بپتسمے میں جو سب سے ضروری ہے، جس کو کہ ہمیں سمجھنا ہے، جاننا ہے، وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں رسولوں کا عقیدہ. اصل میں وہ ہے ہماری مسیحیت، وہ عقیدہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، یسوع مسیح، اور یہ چلتی جاتی ہے دعا پورا. یہ ہے بپتسمہ. اور پھر ہم عہد کرتے ہیں کہ یسوع کو یہ سب کچھ کہنے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تو وہ تو خود قادر مطلق، وہ تو خود. لیکن اس میں ہم یہ ضرور اس کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا کہ جس نے پینتوس پلاتوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یسوع نے خود تو نہیں کہا، لیکن یہ کلیسیا نے اس چیز کو طے کیا ہے. یہ بھی مقدسہ مریم کے اس سے تھوڑا پہلے 325 عیسوی میں اس چیز کو طے کیا گیا تھا. اس کو ناسیہ کا عقیدہ کہتے ہیں. اور یہ عقیدہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کی بنیاد. اسی سے ہمارا ایمان جو ہے وہ پھوٹتا ہے. ہمیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پہ، تو ایمان قادر مطلق باپ، آپ اب اس پہ سوچیے کہ قادر مطلق باپ کون ہے. یہ بپتسمہ ہی میں یہ سب کچھ ہمیں ودیت کیا جاتا ہے، ہمیں دیا جاتا ہے. اور یہ تو یسوع کا جب بپتسمہ جس کی ہم آج یاد منا رہے ہیں، وہ صرف یہی نہیں کہ ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کس طرح اپنے آپ کو دیا، اور دینے کے بعد کہاں تک وہ گیا اور اپنی جان کی قربانی دی. ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھیں یسوع بپتسمہ کے بعد ویرانے میں چلا جاتا ہے. اور ویرانے میں کیوں جاتا ہے؟ وہ 40 دن 40 رات یہ سوچتا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میری کیا حیثیت ہے، مجھے کس طرح کی سوچ رکھنی. یہ ساری چیزیں وہ سوچ رہا تھا. یہی بات تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کو سمجھ نہیں آئی کہ یسوع تبدیل کیسے ہو گیا. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو وہ سوچ رہا تھا کہ یسوع تو بالکل ہماری رہنمائی کرے گا، ہمارا کمانڈر ان چیف ہوگا اور ہم رومیوں کے ساتھ لڑیں گے. لیکن وہ جب 40 دن کے بعد واپس آتا ہے تو وہ کوئی اور ہی انسان بنا ہوتا ہے. لیکن وہ جب معجزے کرتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دیتا ہے، بہرے سنتے ہیں، مردہ زندہ کیے جاتے. تو یہ جو بپتسمے کے بعد یسوع نے جو اپنا پروگرام بنایا، جو کچھ اس نے سوچا، جو منصوبہ بنایا، یہ بپتسمہ کے بعد جب روح القدس کو ملتی ہے یا روح القدس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مل کے پھر یہ پروگرام بناتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں بھی ہم بپتسمہ لے چکے ہوئے ہیں. ہم جس وقت بھی سوچیں وہی وقت ہے ہمارا بپتسمے کا، کہ ہم کس طرح یسوع کی جس طرح اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد، ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنا ہے. دیکھیں یہاں یورپ میں ایک بڑی عام سی بات ہے کہ یہاں پہ لوگ چھٹیوں میں بھی جاتے ہیں، اور یہاں لوگ کچھ ایسے ہیں جو کچھ دن کے لیے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں. وہ اپنا ایک چھوٹا سا وہ ٹینٹ لے جاتے ہیں اور لپیٹا ہوتا ہے انہوں نے اپنے ساتھ، اور وہ جا کے وہاں ویرانے میں کچھ وقت گزارتے ہیں. اور یہ ہر سال کرتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے یہاں پہ. ہم بھی کیا کرتے تھے. ہم جب پاکستان میں تھے، اور میں تو خاص کیا کرتا تھا کہ کچھ گروپس لے کے تو ایوبیا جاتے تھے. اور بہت دفعہ میرے ساتھ بشپ لیری سلرانا ہوتے تھے، بشپ پترس ہوتے تھے،
جو کوٹس جو کارڈینل صاحب ہیں یہ ہوتے تھے، اور فادرز ہوتے تھے، اور ہم وہاں جا کے 10 دن گزارتے تھے، بلکہ زیادہ دن بھی گزارتے تھے۔ میں 3 گروپس کرتا تھا، تو مہینہ مہینہ وہاں رہتے، اور اس میں ہم اسی ویرانے میں ہم عبادت بھی کرتے اور زندگی کے بارے میں سوچتے بھی۔ یہ بپتسمہ جو ہے صرف یہی نہیں کہ بچے نے بپتسمہ لے لیا تو چلو جی بس تعلیم پڑھائی دے۔ بپتسمہ اصل میں ہمیں مسیحی زندگی کی صحیح راز بھی بتاتا ہے۔ ہمیں وہ جاننے چاہیے کہ اصل میں مسیحی زندگی جو ہے وہ کیا ہے۔ اور وہ بپتسمہ کی ذمہ داری جب ہم پہ پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے بپتسمہ لیا ہے، میں مسیحی ہوں، تو اب اگر میں مسیحی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ یہی نہیں سوچنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے اپنی سوچ کو کیسے بدلنا ہے، خود کو میں نے کیسے بدلنا ہے، خود کو کیسے میں نے دوسروں کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ اپنے رویے بنانے، اچھے رویے بنانے، یہ ساری چیزیں یہ بپتسمے کے بعد، بپتسمے کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، یہ ہماری عمر کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں، تاکہ ہم ان میں گرو کریں، اور پھر ہم ایک اچھی ایسی زندگی گزاریں جو دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ہو، اور ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہو۔ یہی یسوع ہمیں اپنی زندگی سے بتاتا ہے کہ دیکھیں کس طرح وہ جا کے کمتر لوگوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہیں سے اپنی اعلانیہ، اپنی جو بادشاہت کی جو منادی ہے وہ وہاں سے شروع کرتا ہے۔ اور یہ ہے ہمارے لیے بڑا سبق کہ ہم جب اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، یا کچھ بننا چاہتے ہیں یا بن جاتے ہیں، تو ہم افسر بننے کے بعد کیا واقعی ہم بھی دریائے جردن میں اترتے ہیں؟ یا بڑا بننے کے بعد ہم دریائے جردن میں اترتے ہیں غریبوں کے پاس، ان کے پاس، یا ضرورت مندوں کے ساتھ، یا کمتر لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے؟ یہی یسوع نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہ جو آج کا یسوع کا بپتسمہ، اصل میں بپتسمہ اس کے لیے تو کیا ہے، لیکن اس نے ہمیں بتایا ہے کہ بپتسمہ اصل میں کیا ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔